میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ارض و سماوات میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے تینوں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور عموماً آپ کبھی زین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی بغیر زین کے بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہتھیار اور گھر گرہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ گھر گرہستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیشہ کنگھی اور قینچی اور مسواک ہمیشہ رہتی تھی۔ بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر ڈالتے تھے۔ 100 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اونٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گھنڈی لٹکی ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ مشرکین جل اٹھیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے سردار ابو جہل کی اونٹنی ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے دشمن ہوں اور ان کا سامان کبھی قبضے میں آئے تو ان کو جلانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے، داہنی طرف سے پسند کرتے تھے۔ جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ استنجا وغیرہ اور گندگی وغیرہ بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ مونچھوں کو ترشواتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں، جو مونچھوں کو نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج بہت سارے لوگ اتنی موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ مونچھوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈاکو شیطان لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مونچھوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کراؤ۔ مگر افسوس اس نبی کی سیرت طیبہ کے پڑھنے والے اور سننے والے آج داڑھیاں مڈاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، الٹا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خیر، گھروں کی صفائی وغیرہ آپ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا کرتے تھے۔ مسواک وغیرہ آپ کی مرغوب چیز تھی۔ خوشبو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی پوری زندگی چلنا اٹھنا بیٹھنا میرے عزیز میرے بھائیوں میرے دوستوں سیرت طیبہ مکمل طور پر یعنی اس کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے، لیکن آئیے مزید چند واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ آپ بھی انسان تھے، آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو اور سردی اور گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات سے جو ہے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی مشاکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر اور عزیمت کے ساتھ اس کو جھیلا ہے۔ آپ کے بچوں کی وفات ہوئی، آپ کے بیوی کی وفات ہوئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی، آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان تمام سب واقعات سے نہیں پسیجتا تھا؟ بے شک پسیجتا تھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے۔ جب خوشیوں کا موقع آتا تو آپ خوش بھی ہوتے، اور جب غموں کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غموں کا موقع آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی والدہ جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے، اس وقت ماں کی یاد جب نے ستایا تو ماں ٹھیک ہے شرک کی حالت میں مری یا جس حالت میں مری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اپنی ماں کے لیے کم از کم ہم دعا کریں۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اور بریرہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اور جب والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے، اللہ اکبر، وہ بچپن کے زمانے یاد آئے، اور ماں کی ممتا سے ایک یتیم محروم ماں کے پیار اور شفقت اور محبت سے جب ماں کے پیار کا موقع آیا تو وہ خود چل بسی۔ اس نے دیکھا نبی علیہ السلام بھی انسان تھے، ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا، آپ رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں تو وہ بھی رو پڑے، اور حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا، مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا، اس لیے اتنا رو رہا ہوں۔ اسی طرح عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کو آغوش محبت میں لیا تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ بڑی شفقت اور بڑا پیار کرتے تھے، اور والدین کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے، ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دادا ہی شفقت اور پیار کرتا ہے۔ چنانچہ دادا کے انتقال کے بعد طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام 8 برس کے تھے، نبی علیہ السلام ابھی 8 برس کے تھے کہ دادا کی وفات ہو گئی، تو جب دادا کا جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سردار عبد المطلب کی وفات کے دن دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو نبی علیہ السلام بچے ہی تھے نا، ابھی تو چھوٹے ہی تھے، لیکن دادا کی شفقت اور دادا کی محبت میں پیچھے روتے ہوئے گئے، قبرستان تک دادا کی شفقت و محبت میں روتے گئے۔ اسی طرح دادا کے بعد ابو طالب کی جب وفات ہوئی، جب ان کی موت آئی، چونکہ یہ آخری سہارا تھے، تو روایتوں کے اندر آتا ہے
کہ موت کے آخری لمحے میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو پیش کیا، دعوت پیش کی توحید کی کہ چچا کلمۃ وحاد جو بہا عند اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے ہاں ہم بخشوا لیں گے۔ لیکن پھر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہا نہیں، بلکہ اخترت النار علی العار، میں آگ کو گوارا کرتا ہوں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبیلے کے لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب مرتے مرتے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے۔ چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو وہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کا سال قرار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، اور اس طرح سے ان کی وفات کے بعد وہ زار و قطار رو پڑے۔ زار و قطار اس لیے کہ وہ چچا جو زندگی بھر سہارا بنا، آخری وقت میں ہم اس کی مدد نہ کر سکے، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غسل دے کر کفن وغیرہ پہنا کر ان کو دفن کر دو۔ نبی علیہ السلام خود تدفین میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ مشرک تھے، وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح مجھے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، چچا کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگے میں دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود منع فرمائے۔ چنانچہ اپنی چچا کے لیے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت سورہ توبہ کے اندر یہ آیت اتاری کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کو اور اسی طرح ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں یہ ان کے لیے لائق اور زیبا نہیں دیتا کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ مشرکین ہیں، حق واضح ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ مشرکین ہیں، یہ جہنمی ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں، بھلے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی، یہ وہ بیوی تھی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اپنا سارا مال، اپنی ساری تجارت، اپنی ساری دولت نبی علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے نچھاور کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب غار حرا میں وحی سنی اور اس وقت اللہ کے نبی کانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف حضرت خدیجہ کبریٰ کے پاس آئے اور کہا زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، لرزتے کانپتے گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگے خدیجہ آج میں نے وہ بات سنی ہے اور وہ بات دیکھی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی اور کبھی نہیں دیکھی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اور میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نبی نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو جملے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور جو جملے کہے وہ تاریخ نے نوٹ کیے ہیں۔ خدیجہ کبریٰ نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ کیوں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر توریت اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور وہ واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے بھی کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے، یہ تو وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور مجھے اور تعجب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تیری قوم تجھے مکہ سے باہر نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے اب مخرجی ہے نا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے باہر نکالے گی؟ اور ورقہ نے کہا ہاں، اس دنیا میں جس نے یہ دعوت پیش کی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، یہ تعلیم جس نے بھی پیش کی ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ اسے بستی سے باہر نکالا گیا ہے۔ کاش میں ہجرت تک موجود ہوتا اور میں تمہاری خدمت کرتا۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد ورقہ ابن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے، مر گئے وہ۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا جب اعلان کیا تو کفار کی طرف سے جس طعن و تشنیع کے نشتر چلنے لگے. جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبیدہ خاطر ہوتے اور پریشان ہو کر کے گھر آتے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ اے اللہ کے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس کا لوگوں نے تمسخر اور جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، ان کا تمسخر ان کا مذاق اڑایا گیا. نبی علیہ السلام دن بھر تبلیغ کرتے، دن بھر لوگوں کو دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے، زخم کھاتے، اور شام کو جب گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کے زخموں کو دھلتی اور اس کے اوپر دوائیں لگاتی، پھائے رکھتی، آپ کو اپنی باہوں میں لے کر اللہ کے نبی کے ڈھارس بڑھاتی اور تسلی دیتی تھیں، حوصلہ بڑھاتی تھیں. اور حضرت خدیجہ کی باتوں کو سن کر آپ کو دلی تسکین اور سکون ملتا تھا، اور پھر تازہ دم ہو کر پھر ایک نئی اسپرٹ، نئی روح لے کر دوسرے دن پھر صبح کو نبی علیہ السلام بازار میں، لوگوں کے گاؤں میں، لوگوں کے محلوں میں، لوگوں کے گھروں پر دعوت و ارشاد کے لیے نکل جاتے. حضرت خدیجہ کبریٰ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو گزرا ہوا دن تھا وہ بڑا ہی پراشوب دور تھا جو زمانے گزارے تھے. ام المومنین خدیجہ کبریٰ آپ کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں جھیلتی تھیں، اور آپ نے بڑے ہی برے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کبریٰ سے بے حد محبت تھی. جب تک آپ زندہ رہیں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس سال کو بھی غموں کا سال قرار دیا. اور چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ بہت ہی زار و قطار روئے. اور دفن کے بعد بھی جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہوتا تھا، کہیں ان کی یاد آتی تو وہ رو دیتے. روایتوں کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے ہماری بیوی خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں اس کا گوشت ان تک پہنچا دو. ایک مرتبہ ام المومنین ایک دفعہ جب سن 2 ہجری میں، غور سے سنیے ذرا، سن 2 ہجری میں مارکہ بدر پیش آیا، اور مارکہ بدر میں 70 کفار قید کر لیے گئے، جس میں حضرت ابو العاص اس وقت کافر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی قید کر کے آئے، پکڑے. کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ کچھ مجبوری میں پھنس گئے تھے، اس لیے ان کو بھی کفار کے ساتھ ان کو آنا پڑا تھا. لیکن ان کی بیوی پہلے ہی سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹی پہنچ چکی تھی، لیکن داماد وہیں تھا. ابو العاص ابن ربیع قیدیوں میں تھے. زینب ان کی بیوی تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر گرفتار ہو کر کے آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ قیدی جو گرفتار ہیں ان کی طرف سے جو فدیہ دے گا، ان کے گھر والے جو مال دیں گے تب ان کو آزاد کیا جائے گا، بغیر پیسہ اور یا مال دیے ہوئے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا. اس وقت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ہی کے گھر میں تھیں. جب انہوں نے سنا کہ میرے شوہر بھی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں تو حضرت زینب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، انہوں نے وہ ہار جو ان کی ماں نے شادی میں انہیں پہنایا تھا خدیجہ کبریٰ نے، وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خادم کے ذریعے سے بھیجا اور کہا کہ میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے، یہ فدیہ ہے میرے شوہر کا. جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو قیمتی ہار تھا جو خدیجہ کبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو پہنایا تھا شادی کے وقت، جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو 25 برس کا وہ محبت کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا. نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی جب وہ نشانی دیکھی ہار کی شکل میں تو روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد اور تاریخ طبری نے اس کو نوٹ کیا ہے، کہا جب نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے. 25 برس کا واقعہ بیوی کو مرے ہوئے ہو گیا تھا، وہ واقعہ یاد آیا، رو پڑے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو
لوگوں اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو، اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ سر اطاعت تسلیق خم ہے یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دوبارہ اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دیا۔ اور ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوا جتنا مجھے رشک خدیجہ الکبریٰ کے اوپر ہوا ہے۔ میں رشک کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ پر۔ ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن خدیجہ الکبریٰ کی بہن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت مانگی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز چونکہ بہن تھی خدیجہ الکبریٰ کی، بہنوں کی آوازیں بھائیوں کی آوازیں بھی فطری طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ابھی ان کی آواز نکلی تھی دروازے پر، خدیجہ الکبریٰ کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی۔ نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کان میں ان کی آواز پڑی، ان کا پڑھنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی یاد آئی اور آپ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو، مجھے لگتا حالہ آئی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، ایک بڑھیے کو یاد کر کے آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑھیے سے اتنی محبت ہے؟ میں آپ کے پاس موجود ہوں، جوان ہوں، آپ اس بڑھیے کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی اچھی بیویاں دی ہیں۔ الاستیعاب کتاب ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس سے اچھی مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، ہرگز نہیں۔ وہ تھی عائشہ، تم کو نہیں معلوم ہے، وہ تھی جب پورے مکے کے لوگ مل کر مجھے جھٹلا رہے تھے تو وہ تنہا میری تصدیق کر رہی تھی، میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ کافر تھے، اللہ کا انکار، میرا انکار کرتے تھے، وہ اکیلی میرے اوپر ایمان لائی ہوئی تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ تھی جب مکے کے لوگ اور پوری دنیا مل کر کے میری بربادی چاہ رہے تھے، میرا سہارا نہیں تھے، وہ اکیلے تنہا میری مددگار تھی۔ اس کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اسے ام المومنین عائشہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے جب بھی ان کا تذکرہ آتا۔ اسی طرح اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ بھی انسان اور کس طرح سے محبت اور شفقت نبی علیہ السلام کو تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی 2-4 واقعات آپ کو بتاؤں۔ آپ کی اپنے اولاد سے اپنی جس طرح ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے محبت تھی، امت سے بھی محبت تھی۔ اس کے بھی 2-4 واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سن 2 ہجری کو جب معرکہ بدر پیش آیا، حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حضرت عثمان سے کہا چیچک نکلے ہوئے ہیں، تمہاری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے تم یہی رہو، ہم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام چھوڑ کر کے عثمان کو اور اپنی بیٹی کو بیماری کی حالت میں بدر گئے۔ چنانچہ وہاں جو ہوا سو ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن جب مدینے کے اندر صحابی فتح کی خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں، وہ اس وقت وہ عالم تھا کہ مدینے کے لوگ حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔
حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کے وفات کی اطلاع ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار رو پڑے۔ پھر جب آپ مدینہ واپس آئے تو رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، رقیہ عثمان بن مظعون جا چکے ہیں، تم بھی ان سے جا ملو۔ نبی علیہ السلام کا یہ، اور یہ عثمان بن مظعون وہ تھے، نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے، ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی تو عورتوں میں کوہرام مچ گیا، ایک طرح سے کوہرام مچ گیا۔ حضرت فاطمہ جو رقیہ کی بہن تھیں قبر کے پاس سرہانے بیٹھ کر روتی، اللہ کے نبی اپنے چادر مبارک سے ان کی آنکھوں کو پوچھتے کہ بیٹی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ کی قدر پر صبر کرنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی تمام نرینہ اولادیں وفات پا گئیں، اور سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اسی طرح حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی، اور ابو العاص جیسا کہ بتایا جنہوں نے ہار بھیجا تھا، حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ آیا کہ ہجرت کر کے جب نبی کی خدمت میں آ رہی تھی، اس وقت ایک خبیث کافر نے، مکے کے احبار ابن اسود نے ایسا نیزہ تان کر کے مارا کہ پیٹ میں حضرت زینب کے بچہ تھا، وہیں اونٹ سے گری اور وہ حمل وہیں ساقط ہو گیا، بچہ ساقط ہو گیا۔ چنانچہ یہ احبار ابن اسود اس وقت کافر تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے، روایتوں کے اندر آتا ہے یہ مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کے اس جرم کو معاف فرما دیا۔ تعالیٰ انہوں کو اس نے شہید کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ہند نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا، پیٹ کو چاک کروایا، کلیجے کو کٹوایا، جگر کو کٹوایا، اور کچے کلیجے کو اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ نگل نہ سکی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ہند بھی مسلمان ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے سب کے جرم کو معاف فرما دیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ حضرت وحشی سے اللہ کے نبی یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے اس مظلوم اور ہاتھ اور جسم اور پیٹ چرے ہوئے چچا حمزہ کی یاد آ جایا کرتی۔ انسان تھے، دل بھرتا ہے۔ یہی وقت تھا کہ نبی کریم جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت نہ دیکھی تھی۔ اسی اسنا میں ابھی نبی علیہ السلام آنسو ہی بہا رہے ہیں چچا کی لاش کو دیکھ کر۔ اسی اسنا میں حضرت حمزہ کی سگی بہن، حقیقی بہن جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی، اپنے محبوب اور بہادر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر کے دوڑی ہوئی مدینے سے احد کی طرف آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت صفیہ کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ ہی کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر تھے، زبیر کو کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو روکو اور حمزہ کے پاس اپنی ماں کو مت آنے دو۔ چنانچہ جب بے تحاشا وہ دوڑی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، اس وقت بیٹا سامنے آ گیا، کہا اماں آپ حمزہ کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا میرے بہادر بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے؟ حضرت زبیر نے کہا یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ ابا جان آپ لاش کے قریب نہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت صفیہ سمجھ گئیں یہ معاملہ کچھ الٹا سیدھا ہے، ضرور میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، چہرے کو آپ نے پھیرا۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں بہادر بھائی کی بہن ہوں، آپ مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دیں، انشاءاللہ مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے۔ میں اپنے آنکھوں سے اپنے بہادر بھائی کی شہادت پر آنسو بھی نہیں بہاؤں گی، لیکن کم از کم مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دو۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی پھوپھی کا یہ انداز بیان دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے۔
حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑے کو پھٹا ہوا دیکھا، بکھرا ہوا دیکھا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے آپ بھی زاروں کے تار رو پڑے۔ کتنا صبر ہوتا، کتنا صبر ہوتا۔ پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، یہ وہ صحابی تھے جنہیں سید الشہداء کا خطاب اللہ کے نبی نے دیا تھا، اور پتہ ہے یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے حمزہ کو دے دے یا عمر ابن، دونوں عمر میں سے ایک عمر دے دے۔ اور حضرت حمزہ مسلمان بھی عجیب و غریب انداز سے ہوئی، بڑے بہادر۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ہیں، ابو جہل آیا اور اس نے ایک پتھر کھینچ کے نبی علیہ السلام کے سر پہ دے مارا۔ اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، لیکن مجبور کیا کر سکتے، اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ لیکن اس کنیز نے، اس لونڈی نے اس منظر کو دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ شکار کھیلنے اکثر صحرا میں نکل جاتے، چنانچہ جب شکار کھیل کر کے واپس آئے تو عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی، اس نے فوری طور پر حمزہ کو کہا تم کو معلوم ہے کہ آج کیا واقعہ ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے جہاں سے خون نکل پڑا۔ حضرت حمزہ نے جب یہ کہا میرے بھتیجے کو اس نے مارا، حالانکہ وہ کافر تھے، وہ بھی جانتے تھے جس دین کی طرف مخالف تھے، اس دین کے جس دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ برداشت نہ کر سکے اور سیدھا نیزے سے لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھدی گالی دی اور بڑی بری گالی دی، او بدبودار چوتڑ والے، اس طرح کا خطاب کیا۔ کہا میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تو نے مارا، اور ایسا کھینچ کے نیزہ مارا کہ جس طرح خون کا فوارہ نبی علیہ السلام سے چھوٹا تھا ایسے ہی اس کے سر سے چھوٹ پڑا، اور کہا تجھے نہیں معلوم کہ میرے بھتیجے کو تمہارا، جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بے ساختہ۔ اور آئندہ میرے نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے، میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھنا، یہ نہ سوچنا کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ رات بھر اسی کشمکش میں گزرا کہ کیسے یہ بات میری زبان سے نکل گئی کہ میں اس کے دین پر ہوں جبکہ میں محمد کے دین پر نہیں ہوں۔ چنانچہ اسی کشمکش میں نیند نہ آئی، صبح بھتیجے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھتیجے تو جو دین پیش کرتا ہے مجھے بھی بتا۔ نبی علیہ السلام نے چچا کے سامنے دین توحید پیش کیا۔ چچا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سچا رسول ہے۔ یہ سید الشہداء کا خطاب پانے والے حضرت امیر حمزہ، کفن دیا جا رہا ہے، نبی کے سگے چچا ہیں، کفن دیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی، اگر اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، اور اگر پیر ڈھانپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے چچا کا سر ڈھانک دو، میرے چچا کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر مدینے کے گھاس ڈال دو۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اسی حالت میں حضرت حمزہ حضرت عبداللہ کے ساتھ دونوں کو ایک قبر کے اندر احد کے میدان میں اتارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو ایک غزوہ حنین کا بڑا ہی دلدوز اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتاؤں نبوت کا، اور میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا، وقت بھی بڑھ رہا ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا میں۔ غزوہ حنین آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے سال یہ غزوہ ہوا، اور یہ وہ غزوہ تھا حنین کے لوگوں نے جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست دی تھی، مسلمانوں نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا تھا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی کثرت پر اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور یہ غزوہ حنین
اس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، چنانچہ 24,000 اونٹ آئے تھے مال غنیمت۔ کتنے؟ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے، 40,000 بکریاں ملی تھیں، 4,000 اوقیہ چاندی ملی تھی، اور 6,000 عورتیں گرفتار ہو کر کے آئی تھیں، اور بچے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے اور تھیں بوریوں کی بوریاں موجود تھیں۔ دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا، چنانچہ ان میں نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کے آئیں۔ ذرا واقعہ سنو، یہ رضائی بہن بھی گرفتار حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جنہوں نے دودھ پلایا تھا۔ ان کا نام تھا شیمہ بنت حارث، حضرت شیمہ بنت حارث، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی کون تھی؟ بیٹی تھی۔ نبی علیہ السلام صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا، ان کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو، دشمن کی فوج میں دشمن کی طرف سے تم آئی ہو، ہم نے تم کو گرفتار کیا۔ کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ کہنے لگے مجھے لے کے چلو نبی کے پاس۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کہنے لگی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میرا نام شیبہ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں معلوم، آپ بہت چھوٹے تھے، آپ بہت بچے تھے، میں آپ کو گودوں میں کھلاتی تھی۔ یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کہا میں بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلاتی تھی، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے۔ کہنے لگی کیا؟ کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندھا دیکھو، میں آپ کو لی ہوئی تھی، آپ نے میرے کندھے پہ دانت کاٹا تھا جس کے نشان اب بھی باقی۔ حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرط محبت سے رونے لگے۔ اور کھڑے ہوں گے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا۔ زمین پر بچھا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو، اس چادر پہ بیٹھو، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو، میں تمہاری عزت کروں گا، تمہاری تکریم کروں گا، میرے پاس چلو، مجھے خوشی ہوگی، اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی مجھے خوشی ہے، تم جہاں خوش رہو وہیں میں خوش ہوں، تمہیں اختیار ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے بڑی عزت اور بڑے ہدیے، بڑے تحفے، بڑے تحائف دے کر اپنی رضائی بہن کو واپس کیا۔ اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے، کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری بہن جا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ہزاروں کی ہزاروں تعداد جو گرفتار ہوئے تھے، جو مال اور دولت ملے تھے، ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے، جتنے بھی زر و جواہر تھے، سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب میں نے دے، سب واپس۔ میرے بھائیوں
یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے. اصل میں کچھ ہماری غلطیاں، کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں سیرتوں کے لکھنے والوں نے بھی جب بیان کی تو لڑائی، مار کاٹ چھانٹ تاریخ اسلام بھرا پڑا ہے. پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے مسلمان جو حکومت کرتے تھے مار ہی کاٹ کرتے تھے. ان کے پاس نہ کوئی شفقت تھی، نہ کوئی محبت تھی، نہ کوئی اخلاق تھا، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھے. ہے کہ نہیں؟ بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ اسلام. لیکن میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ بہت، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب، اپنے پیارے نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں. کل جہاں پروگرام ہوگا وہاں سوال جواب کر لینا. آج معاف کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے بھی. جزاکم اللہ خیر. حضرات، ابھی ہم فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو سماعت فرما رہے تھے. عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج یقیناً ایک ایسی شمع روشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی کئی دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی، اور وہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں محبت لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے. اللہ رب العالمین فضیلت شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی اس کاوش کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالی، چونکہ مضمون خاصا طویل ہے، مستقبل میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر فضیلت شیخ سے روشنی ڈلواتے رہیں گے باذن اللہ تعالی، اور اس ٹاپک کو کسی دوسرے انداز میں انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جد و جہد کی ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اسی طرح مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیے اور جد و جہد میں ہمارے ساتھ شریک رہیے. میں نہایت ہی معذرت کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے دو پوائنٹس پر بسوں کو پہنچنا تھا، وہاں غالباً ایک جگہ پر بس پہنچی اور دوسرے پر نہیں. دراصل وہ بس خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر نہیں پہنچ سکی ہے. اگر ہم یہ تمام چیزیں جو واقع ہوئی ہیں ہماری بساط سے، وہ تمام باہر تھی. انشاءاللہ تعالی دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے اور ہم دین کی اسی طرح سے اور اس سے بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں. آپ حضرات جاتے وقت احباب نے یا منتظمین نے آپ تمام کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے. ہم لوگوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ باہر کچھ کارپیٹس بچھا کر کھاتے سب لوگ مل کر، لیکن چونکہ کارپیٹ نہ ملنے کی وجہ سے دکانیں بند ہو گئی تھی، تو اخوان آپ کے لیے پیکنگ کر رہے ہیں. جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں تو ایک ایک آدمی یا اپنی خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی کھانا آپ یہاں سے لے کر جائیں. جزاکم اللہ خیر. میں جدہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے فضیلت شیخ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں
کہ ہماری دعوت پر فضیلت شیخ تشریف لائے، اور آپ حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی جدوجہد سے آج کی نشست منعقد ہوئی ہے، خاص طور پر فضیلت شیخ عبدالعزیز العجیمی حفظ اللہ کا، کیونکہ شاید آپ حضرات نہیں جانتے کہ فضیلت شیخ معراج ربانی گزشتہ ہفتے پھر ریاض سے حائل منتقل ہو گئے ہیں۔ ریاض شہر میں جو پروجیکٹس فضیلت شیخ کو دیے تھے دعوتی سرگرمیوں میں، وہ الحمدللہ نہایت ہی کامیاب رہے، اور بہت بڑا کام، بہت بڑے کارنامے وہاں پر الحمدللہ فضیلت شیخ نے انجام پائے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ فضیلت شیخ کی آواز میں دستیاب ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، اور وہ مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ تقریباً 30 کیسٹوں کی وہ البم ہے۔ اس کے بعد آپ کو اب کم از کم یہ گنجائش کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں بدیل نہیں تھا اس لیے ہم فلاں صاحب کا ترجمہ سنا کرتے تھے۔ آج آپ کے مستند عالم کی آواز میں وہ قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے شہر میں بھی پیش کر دیا جائے گا۔ ریاض میں چونکہ آپ کا قیام وزارت شؤون اسلامی کے تحت جو ادارے قائم ہیں ان کے تعاون سے تھا، اور جب آپ گزشتہ ہفتے حائل لوٹ رہے تھے تو احباب نے ایک عجیب و غریب جو ریومرز ہوتے ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، وہ پھیلانی شروع کر دی کہ جناب شیخ کو واپس کر دیا گیا ہے اور ہندوستان بھیج دیا گیا ہے۔ شیخ انصار زبیر محمدی کو کسی نے فون کیا ابھا سے کہ جناب جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور یہاں سے پوری فیملی کو ہندوستان بھیج دیا گیا ہے، جبکہ جس روز یہ واقعہ ہوا اس روز فضیلت شیخ قصیم کے اندر تقریر کر رہے تھے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، ابھا سے اس فتنے نے جنم لیا، اور آج جو شیخ یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ کل ابھا میں ہی تقریر کر کے آئے ہیں۔ تو جس جگہ سے فتنے نے جنم لیا اسی جگہ شیخ نے اگلے ہفتے وہاں کے اخوان نے شیخ کو مدعو کیا اور وہاں پر تقریر ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ بھی دعا فرمائیں کہ شیخ کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں مزید شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس ادارے کے ذمہ داران کا بھی کہ جہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے جناب مدیر صاحب کا بھی، کیونکہ انہوں نے بس دینے کا اور دوسرے تعاون کا بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور وہ پورے اترے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مدرسہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ داران کا، اور اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی، ریاض صاحب کا، ابو ماجد صاحب کا، امجد بھائی کا، فضل بھائی کا، طارق صاحب کا، اور ندیم صدیقی، ندیم قریشی صاحب کا، عامر صاحب، ذکی بھائی، عبدالکفیل صاحب جن کی جدوجہد سے آپ یہ تمام چیزیں سن بھی رہے ہیں اور الحمدللہ دیکھی بھی جا رہی ہے، برخوردار نواف اور نادر کا، اور خاص طور پہ بھائی محمد محمود بھائی کا جو ہماری دعوت پر یہاں اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے قصیم سے تشریف لائے اور اس کو ڈاکومنٹیشن کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن اصل میں بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو مستقبل میں انشاءاللہ تعالی مزید پھیلایا بھی جائے گا دوسرے وسائل کے ذریعے، لیکن اس کی جعلیات کے دفاتر میں چونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور کس طریقے سے پروگرام چلا۔ تو یہ ڈاکومنٹیشنز ہمارے لیے دین کے کام کرنے میں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مزید فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں عمر بھائی کا بھی جنہوں نے اپنے روم میں پیل ٹاک پر ہمیں اس پروگرام کو لائیو براڈ کاسٹ کرنے میں مدد دی، تعاون کیا۔ اللہ رب العالمین پیل ٹاک پر جو روم ہے عمر بھائی کا، ان تمام کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔
آپ حضرات کے لیے خاص طور پر یہ اعلان ہے پیل ٹاک پر کہ کل جو پروگرام ہوگا وہ اگر ہمارے پاس مسجد میں ٹیلی فون لائن اویلیبل رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ لائیو سن سکیں گے، اور اس کا اعلان انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی ہم آپ کو دے دیں گے، کیونکہ عمر بھائی کل شاید فون پر مجھ سے رابطہ کریں گے مغرب کے بعد۔ کل فضیلت شیخ معراج ربانی کا خطاب اللہ کی رحمت کے عنوان پر باب شریف میں ہو رہا ہے، مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں۔ یہ مسجد باب شریف میں فندق سہاری کے پیچھے واقع ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک درس 2 مہینے پہلے انسان کی تخلیق کے مقصد کے عنوان پر اس مسجد میں ہو چکا ہے۔ جن احباب کو لوکیشن جاننی ہو یا مقام وہ جاننا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے مل لیں، یا ندیم بھائی وغیرہ سے یا اخوان سے پوچھ سکتے ہیں وہ۔ ہاں، ایک بات ضرور سماعت فرما لیجئے کہ کل چونکہ مسجد میں پانی کی شارٹیج ہے، اس لیے تمام احباب اپنے گھروں سے وضو کر کے وہاں پر تشریف لائیں۔ ہماری آواز چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور دوسری مینز آف کمیونیکیشنز کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور لوگ انٹرنیٹ پر ہمیں لائیو سن رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے لیے یہ کچھ اعلانات، ایڈریسز بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ فضیلت شیخ معراج ربانی کی یا ہماری جدہ میں جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں دین کے حوالے سے، اگر آپ hadith@yahoo.groups.com کو جوائن کر لیں گے تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز آپ کو انشاءاللہ تعالی ملتی رہیں گی، اور ہمارے پروگرامز کو بھی آپ اس سے بھی باخبر رہیں گے۔ ہندوستان میں جو لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پتے نوٹ فرما لیں۔ دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مرچ محل، جامع مسجد دہلی، فون نمبر 232-69123۔ بنگلور میں ہے التوعیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار مینار مسجد روڈ، شیواجی نگر، بنگلور، فون نمبر 08055498004۔ اور اس ادارے کا فون نمبر ہے جس کے تحت آج ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جدہ دعوی سینٹر کا، 6828888۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہاں سے جاتے وقت براہ کرم اطمینان سے نکلیں، اور اپنے معذرت کے ساتھ کھانے ساتھ لے کر چلے جائیں، کیونکہ ہم لوگ انتظام نہیں کر پائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سوالات کی تو بھرمار ہے اور وقت کی نزاکت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ چند سوالوں کا جواب انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب اور معروف اور مشہور عالم دین جدہ ریڈیو سے آپ ہر ہفتے حرم کے خطبے کا ترجمہ بھی سنتے ہوں گے ہمارے شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ سے۔ یہ مشائخ آپ کی خدمت میں آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ شیخ سوالات۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ نماز میں التحیات کے اندر اے نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے تحیات میں جو ایھا النبی کہا جاتا ہے، اگر ایھا النبی کہنا شرک ہے تو قرآن کی یہ سورت جو ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر قرآن ہی ہمیں شرک سکھا رہا ہے تو توحید کون سکھائے گا؟ لہٰذا جو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ یا ایھا النبی سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ نبی تو موجود ہے، حاضر ہے، نبی فوت نہیں ہوا، مدینے میں دفن نہیں کیا گیا اللہ کے نبی کو، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر محفل میں میلاد جب پڑھی جاتی ہے تو ایھا النبی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اگر ایھا کے صیغہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو سارے کافر موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، قل یا ایھا الکافرون سے، لہٰذا یہ شرک بھی نہیں۔ ایھا النبی، ایھا کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے، کسی کو مغالطہ لگا۔ ایک سوال اور ہے، ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب سے خاص طور سے کیا گیا ہے، کیا ہم خود کو اہل حدیث کہہ کر ایک فرقہ نہیں بناتے، اور اس طرح ہم قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں جاتے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں؟ نوٹ: اس سوال کا جواب ہم طالب الرحمان صاحب سے جاننا چاہتے ہیں۔ غضنفر علی۔ قرآن کی آیت نے ہی یہ بات بتلائی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بتلائیے قرآن کی یہ آیت آپ پر اتری یا اللہ کے نبی پر اتری؟ قرآن کی اس آیت کا معنی آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ کے نبی ہی زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یا معشر الانصار کہہ کر پکارا، یا معشر المہاجرین کہہ کر پکارا۔ آپ صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ، اصحاب رسول۔ صحابہ کیا ہے؟ نام ہے، ورنہ نام لے دیا جاتا۔ ایک مسلم کی شادی مسلم سے کر دی گئی۔ صحابی نام دینی نام ہے، کیوں رکھا گیا؟ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ، قال الحواریون، یہ حواری کیا ہوئے؟ کہنا چاہیے تھا قال المسلمون، مسلمان کہنے لگے نحن انصار اللہ۔ قرآن مجید جو یہ مخاطب کرتا ہے یا اہل الکتاب، کیوں کہتا ہے اہل کتاب؟ یا ایھا المسلمون کہہ دیتا۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت کا وہ معنی جو آپ نے سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن کی آیت کا معنی جو اللہ کے نبی نے سمجھا ہے، اور مسلم نام کے علاوہ مختلف نام دیے ہیں اور قرآن نے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا نیا نام رکھنا یہ کوئی فرقہ بندی نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے قرآن کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں، اگر کوئی حدیث کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو ماننا تو اسلام ہے۔ ہاں فرقہ بندی یہ ہے کہ کوئی کوفے کی طرف اپنا چہرہ کرے یا بغداد کی طرف یا کسی امام کی طرف یا کسی پیر کی طرف، کتاب و سنت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ فرقہ بندی نہیں۔ اسی لیے حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ تم عثمانی ہو یا علوی ہو، تو ان کا جواب تھا نبی کے چچا کے بیٹے کا، نہ میں عثمانی ہوں نہ میں علوی ہوں، میں محمدی ہوں۔ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اسلام ہے، نبی کی حدیث کی طرف منسوب کرنا اسلام ہے۔ لہٰذا یہ فرقہ بندی نہیں، فرقہ وہ ہے جو اصل سے کٹ جائے۔ قرآن اور حدیث تو اصل ہے، جب اس سے کٹ کر ہم کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے وہ فرقہ بندی کہلائے گی۔ جزاک اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ایک سوال ہے ابو عدنان موری القمر صاحب حفظہ اللہ سے، اس کا جواب مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، لیکن زمین و آسمان اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، ایسا کیوں؟ شیخ ابو عدنان حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران گرامی، جیسا کہ آپ نے
محترم سید ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب سے تفصیلی خطاب سنا ہے اور انہوں نے چند سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے جاری رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ رب العزت کی قدرتوں کا، تو قرآن کریم شاہد ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت جس کام کو کرنا چاہے اور جب کرنا چاہے اس کے اختیار میں ہے۔ وہ کن فیکون سے، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے، وہ کن کہے فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں کہ اس کے لیے وہ کچھ وقت لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت اگر یہ چاہے کہ بچہ جو ہے وہ جس دن اس کا حمل استقرار پائے اسی دن وہ بڑا ہو کر جنم لے لے، کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح جس دن کسان کوئی بیج زمین میں بوتا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اسی دن اس سے کومپل نکالے، اس پر خوشہ لگا دے، اس میں دانہ پکا دے اور کسان اس کو کاٹ لے۔ کیا اللہ کی ذات سے یہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں، ہر کام میں بے شمار اس کی حکمتیں کار فرما ہیں جنہیں ہم سب حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمینوں کو، آسمانوں کو وہ کن کہتا، 7 زمینیں 7 آسمان، سارا کچھ تیار ہو جاتا۔ لیکن اس کی حکمتیں ہیں اور ان حکمتوں کے پیش نظر اس نے 6 دن میں زمین و آسمان کی یہ تکمیل جو ہے یہ مکمل فرمائی۔ اس میں اللہ کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ انہی تقاضوں کے تحت اللہ نے یہ قرآن کریم میں خود بتا دیا، خود فرمایا کہ میں کن کہوں تو ہو جاتا ہے۔ خود فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں فی 6 ایام، میں نے 6 دنوں میں ان کی تخلیق مکمل فرمائی۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے ہر کام، اللہ کے ہر فعل کی تمام حکمتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں تو نہ ہمارا اتنا دل و دماغ ہے، نہ وہ سب چیزیں اس میں سما سکتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے احکام اور اس کی قدرتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ قدیر ہے، ہر کام کو جب چاہے جتنے عرصہ میں چاہے مکمل کر سکتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کے احناف کو تو مقلد کہہ دیتے ہیں اور ان کا رد کرتے رہتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں بھی تو لوگ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً تقلید کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ سوال نہ کرتے، کیونکہ آپ نے اتنا لمبا درس تقلید اور اتباع کے فرق کے بارے میں سنا، اس کے باوجود آپ نے یہ سوال کر دیا۔ معنی یہ کہ نہ آپ پہلے تقلید کو سمجھتے تھے نہ اب تک سمجھے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو تقلید ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، اخذ قول امام من غیر دلیل ولا حجہ، نہ دلیل چاہیے، نہ حجت چاہیے، نہ ہمیں قرآن کا پوچھنا ہے، نہ نبی کے فرمان کا پوچھنا۔ جو امام نے کہہ دیا امنا و صدقنا۔ ہندوستان میں تقلید یہ ہے۔ یہاں سعودی عرب میں، پورے خلیجی ممالک میں اور تمام ائمہ اور علماء کے یہاں یہ تقلید نہیں ہے جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں مروج ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عجمان متحدہ عرب امارات میں ایک شہر ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ عجمان میں ایک امام صاحب تراویح پڑھایا کرتے تھے 10 اور 3 وتر۔ میں شروع میں آج سے کوئی 25-26 سال پہلے وہاں گیا تو میں نے شیخ سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ 10 پڑھاتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں 10 رکعتوں کی بجائے 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر 11 رکعتیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث معروف ہے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ یقین مانے کہ اسی شام اس امام نے 11 رکعتیں پڑھا دی۔ کیا ہمارے پاک و ہند کے مقلدین ایسا کرنے کو تیار ہیں؟ وہ ایسا نہیں کرتے۔
یہاں قول امام نہیں بلکہ یہاں فرمان رسول کی حکمرانی ہے۔ جہاں تقلید یا جہاں آ کے اجتہاد کا دور آتا ہے، جہاں قرآن کی آیت حدیث شریف میں اور اجماع صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا، جب قول امام کی باری آئے گی تو ہندوستان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے سٹارٹ میں ہی انصار زبیر محمدی صاحب نے لوگوں کا ایک قول نقل کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تقلید کہتے ہو اور تم بھی تو امام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہو۔ وہ تقلید نہیں ہے، تقلید یہ ہے جو ہمارے پاک و ہند میں کی جاتی ہے کہ امام نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، قرآن کی تعویل کریں گے یا قرآن کو منسوخ مانیں گے۔ یہ پورا درس 1.5 گھنٹے کا آپ نے سنا اور ابھی تک آپ تقلید کا معنی نہیں سمجھ سکے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جھومتا ہے اور خوب جھول جھول کر پڑھتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ اصل میں ہماری بچپن سے تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ قوالی بھی ایک شریعت کا حصہ ہے۔ قوالی سننے والے اٹھ کے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، جھومتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ حال آ گیا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے وہ سارے کا سارا سلسلہ شریعت کے نام پہ ہی اپنا رکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے بہت سے کام جن کا تعلق خاص قرآن سے ہے وہ بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کو پکڑا، پہلے اس کو غلاف میں بند چوما، آنکھوں پہ پیشانی پہ لگایا، پھر کھولا اور غلاف سے نکالا تو اس کو کھولتے وقت ایک مرتبہ پھر چوما، اور جب پڑھنا شروع کیا تو پورے زور سے وہ جو آپ دیکھتے ہیں جھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے، نہ قرآن کے احکام میں سے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے۔ یہ ہماری طبیعت کے موافق ہے کہ ہمیں ذرا جھولنے کی اور جھومنے کی عادت ڈالی جا چکی ہے، ہم اس عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کرتے ہیں، ورنہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں میقات پر پہنچ کر احرام باندھنے سے قبل کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ آپ جب کسی میقات پر پہنچے تو وہاں غسل کرنا واجب نہیں، ضروری نہیں، فرض نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کسی کی طبیعت میں ویسے ہی کچھ ایسی سستی آ گئی یا سردی بہت زیادہ ہے، آدمی کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے، وہاں وہ صرف وضو کرے، کپڑے بدلے، اتارے احرام کی چادریں پہنے اور ساتھ ہی وہ تلبیہ کہنا شروع کر دے، اس کا وہ احرام مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی